الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت پر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مشرف ہوئی اس مہینے میں۔ اس بارے میں تو روایات کا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن تاریخی روایات اور مختلف روایات کو سامنے رکھنے سے زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور اسلام میں کسی بڑی عظیم شخصیت کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے۔ وہ دن جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے یہ کائنات مشرف ہوئی۔ لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لے کر تشریف لائے، اس میں رسمی کارروائیوں کے بجائے اصل مقصود کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے، لہذا اس میں کہیں کسی کے یوم ولادت یا یوم وفات کے منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بجائے تصور وہ ہے جو قرآن کریم نے عطا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے سامنے ایک عظیم نمونہ آ جائے، انسانیت کے، بشریت کے کمال کا ایک نمونہ تمہارے سامنے آ جائے کہ انسان کامل کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے بھیجا، لہذا تم دن منانے کے بجائے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس نمونے کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جن میں سے ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی تھا، ان کے زمانے میں کہیں نہ کوئی یوم ولادت منایا گیا، نہ کوئی جلوس نکالا گیا، نہ کوئی باقاعدہ جلسے اس قسم کام کے لیے ہوئے، لیکن ان کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعمیل کے لیے وقف تھا۔ وہ جہاں بیٹھ گئے، بات ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جہاں بیٹھ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، آپ کے اخلاق و عادات کا تذکرہ ہے، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا تذکرہ ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی فکر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عروج عطا فرمایا، دنیا کے اندر بھی بڑی بڑی عظیم طاقتیں، قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ان کے آگے سرنگوں ہوئیں،
اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں بھی ان کو سرفراز فرمایا۔ آج ہم لوگ خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ذکر بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور ہمارے ملک کے اندر رواج یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر گلی گلی محلے محلے سیرت النبی کی محفلیں جمع ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، مبارک تذکرہ کسی بھی طرح ہو، باعث رحمت ہے، باعث سعادت ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم سیرت النبی کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان بھی ہوتا ہے، آپ کے اخلاق و عادات کا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی محفل سے اٹھنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں، اپنے کردار میں حضور کی سیرت کے مطابق کوئی تبدیلی کی ہو؟ پہلے فلاں کام نہیں کرتے تھے، اب کرنا شروع کر دیا، پہلے کوئی فلاں برا کام کرتے تھے، اب اس محفل میں شریک ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، کیا کبھی ایسا ہوا؟ اگر ہوا تو بے شک قابل مبارکباد ہے، یہ مجلس بھی قابل مبارکباد، جس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی وہ بھی قابل مبارکباد۔ لیکن اگر یہ ہوتا ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان سنا، آپ کے اخلاق و کردار کا بیان سنا، آپ کے طرز زندگی کا بیان سنا، اور وہی دامن جھاڑ کر اٹھ گئے، زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر پہلے گھوم رہا تھا آج بھی وہی گھوم رہا، اسی طرح گھوم رہا ہے، پہلے جس طرح آخرت سے بے فکری تھی اب بھی اسی طرح بے فکری ہے، پہلے اگر مرنے کا دھیان نہیں آتا تھا اب بھی نہیں آتا، پہلے اگر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا تھا اب بھی نہیں ہوتا، تو بتائیے کہ ہم نے کیا فائدہ اس سے حاصل کیا؟ ربیع الاول کا مہینہ اگر ہمیں یہ یاد دلا دے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر تشریف لائے تھے، جس طرح کی زندگی آپ چاہتے تھے، جس طرح کی زندگی کا نمونہ اپنے عمل سے آپ نے دکھایا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی عبادتیں، آپ کا زہد، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کی معاشرت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نمونہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ایسا بنایا کہ دنیا کی جتنی ضروریات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے حیات طیبہ میں موجود ہیں۔ تم اگر تاجر ہو تو تجارت کا نمونہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا ہے، تم اگر ملازم ہو تو ملازم کا نمونہ بھی آپ نے کر کے دکھا دیا ملازم کیسا ہوتا ہے، تم اگر باپ ہو تو باپ کا نمونہ بھی دکھا دیا کہ فاطمہ اور زینب کے باپ کو دیکھو کہ اس نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم اگر شوہر ہو تو شوہر کا نمونہ بھی دکھا دیا کہ عائشہ اور میمونہ کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا، تم اگر کاشتکار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کاشتکاری کا نمونہ بھی موجود ہے، تم اگر استاد ہو تو استاد کا نمونہ بھی موجود ہے۔ غرض دنیا کے جتنے شعبے حیات ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اللہ تعالی نے بھیج کر دکھا دیا کہ یہ ہے ہمارا شاہکار جو ہم اس دنیا کے اندر اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ تم اس کو دیکھو اور اس کی نقل اتارو۔ اخلاق کیسے
دوستوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، مخالفین کے ساتھ کیسے پیش آنا، اور دنیا کے چلتے پھرتے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، یہ سب کچھ سکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھا دیا۔ وہ رحمت مجسم کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں مگر جواب میں وہ دعائیں دیتا ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مگر وہ کہتا ہے میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑے کو آپ ایک طرف ہٹا کر کہتے ہیں کہ میں اپنا حق تمہارے لیے چھوڑتا ہوں۔ یہ سارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ اگر ہمیں ان اخلاق و کردار کو یاد دلا دے اور ہم اس بات کوشش میں لگ جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مثال راہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنا تھوڑا سا وقت 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنتوں کا مطالعہ کریں، اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ الحمدللہ اردو زبان میں، ہر زبان میں اور اردو زبان میں خاص طور پر ایسی کتابیں موجود ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے سنتوں کا جس میں بیان ہے، آپ کا طرز عمل کیسا تھا، کس طرح آپ سو کر اٹھتے تھے، کس طرح آپ عبادتیں کرتے تھے، کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ پیش آتے تھے، ساری تفصیلات الحمدللہ اس امت کے حضور کے شہدائیوں نے جمع کر کے رکھ دیا۔ اس کو ہم مطالعہ کریں، روزانہ تھوڑا سا وقت رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر، میں کہتا ہوں 15 منٹ 20 منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہو۔ اس کے لیے میں کتاب بھی بتا دیتا ہوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سیرت کے خاص طور پر وہ پہلو جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں وہ جمع کر دیا۔ تو وہ ایک ڈائری ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کس سنت پر عمل پیرا ہوں، کس پر نہیں ہوں۔ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور پھر اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں جتنی سنتوں کا ذکر ہے وہ ان میں سے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، میں کس پر عمل پیرا ہوں، کس پر نہیں ہوں، جس پر نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور رفتہ رفتہ اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں جو آخر میں ہمیں اپنی موت کے لیے تیار کر سکے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کر سکے۔ یہ کام اگر کر لیا تو انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہے اور اس سے فائدہ صحیح معنی میں ہم اٹھانے کے مستحق ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، زندگی اسی ڈھب پہ چلتی رہی جو پہلے چل رہی تھی، تو بھائی پھر یہ تو وقت ہے جو جا رہا ہے، موت ہے کہ آ رہی ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر انتظام نہ کیا تو پتہ نہیں کس وقت کیا واقعہ پیش آ جائے اور پھر بعد میں ہمیں حسرت کا سامنا کرنا پڑے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت اچانک اس کو خیال آئے گا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ دوں، میں نیکی کے کام کروں، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی وقت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے نہیں بڑھاتے، اور جو وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے آدمی جا سکتا ہے نہ اس کے بعد جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا